افضلیت کے حوالے سے بطور خاص قرآن پاک کے اندر ایسی آیات مبارکہ اور حدیث طیبہ کے اندر کہ جن کو یہ اسی ٹاپک پر بیان کیا گیا کہ استدلال اس سے یہی کرتے ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ اللیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا اس ہستی کو، اس شخص کو جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اتقا۔ اچھا، دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، مقام و مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قدر و منزلت ہے اس کی ایک بنیاد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری جس میں جتنی زیادہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہی بلند و بالا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس ہستی کو اس امت میں اتقا کے لفظ سے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو لفظ اتقا آیا ہے مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اتقا کا وصف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ارشاد ہوا۔ اس پہ اتفاق ہے کہ مفسرین کا کہ یہ اتقا سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں آگے بہت ہی زبردست قسم کی بات کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر بڑی قیمتی، بڑی مہنگی یعنی آفر ان کے آقا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مالک تھا اس نے کہا تھا اتنی مقدار میں آپ مال دو گے تو میں ان کو آپ کو فروخت کر دوں گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بھاری رقم دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور خریدنے کے بعد انہیں آزاد کر دیا۔ تو اس پر کسی کفار کی طرف سے یہ اعتراضات ہونے لگے کہ بلال حبشی بظاہر یہ تو اتنی قیمتی نہیں تھے، تو کوئی بہت بڑا احسان حضرت بلال حبشی نے کبھی زندگی کے کسی موڑ پر کیا ہوگا ابو بکر پہ کیا ہوگا جس کا آج انہوں نے اتنی بھاری رقم دے کر اس کا بدلہ چکایا ہے۔ تو اب یہ لوگوں کا اعتراض صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر ہوا۔ اس فعل پر اعتراض یعنی نکتہ چینی، تانا زنی کی۔ اب غور کیجئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والا یہ کفار کی طرف سے ایک اعتراض، ایک تانا، اس کا دفاع کون کر رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاع نہیں کیا کہ میں نے اس لیے نہیں خریدا جو تم لوگ کہہ رہے ہو، بلکہ قرآن اس کو بیان فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن پاک کی سورۃ اللیل کی آخری آیات یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہونے والے اس اعتراض کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس امیر صاحب آپ ترجمہ کریں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ لطف کتنا ان کلمات میں، اور یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اعتراض ابو بکر پر ہو رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب کوئی اور صحابی دیں یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیں یا بلال ہی کہہ دیں کہ بھئی میرے اوپر میں نے کوئی احسان نہیں کیا، کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یعنی یہ شان مقام رسالت والی ایک شان یہ بھی ہے کہ اعتراض جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے تو اللہ نے جواب دیے، اور یہاں یہ مقام صدیقیت کی بھی شان واضح ہوئی کہ یہاں پر بھی اعتراض ان پر ہو رہا ہے اور جواب اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اس سے اگلی جو سورہ والضحیٰ ہے اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیے جانے والے بیجا اعتراضات کے اللہ تعالیٰ نے جواب دیے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے والی جو صورت ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بلا وجہ کا ہونے والے اس اعتراض کو اللہ تعالیٰ رد فرما رہا ہے کہ جہنم سے دور کیا جائے گا، رکھا جائے گا سب سے زیادہ پرہیزگار شخص۔ اور وہ سب سے زیادہ پرہیزگار شخص کیا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ جس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے کر تزکیہ حاصل کرنا مقصود ہے۔ اور وما لأحد عنده من نعمت تجزا، کہ اس کے
اوپر کسی کا بھی کوئی احسان نہیں ہے کہ جس احسان کا بدلہ دیا جا رہا ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ان کا جو یہ نیکی کا کام کرنا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دینا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے ہی تھا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ ان سے اور راضی ہو جائے گا، یہ بھی ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ اللہ جس تعالیٰ کو بالفاظ دیگر کہیں کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔